آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ بحرین، شاہ حمد بن عیسیٰ سمیت دیگر حکام سے ملاقات، دو طرفہ فوجی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ معززین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ نے ملٹری اور انسدادی دہشت گردی کے شعبوں میں اعلیٰ پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند، کئی علاقوں میں موٹر وے بند کر دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں موسم سرما کی پہلی بارش، خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں برف باری، کلات میں وقفے سے بارش اور برف باری۔ کان مہتر سئی میں کئی رابطہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ بچوں کی موج مستیاں ختم، پنجاب میں اسکول کل سے کھلیں گے، اوقات کار بھی تبدیل۔ 22 جنوری تک تدریسی عمل کا آغاز، صبح 9:30 بجے شروع ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا، اسکولوں کی چھٹیاں بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، انتخابات سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا شدید سردی کی لپیٹ میں، سرکاری اور نجی پرائمری اسکول 13 جنوری تک بند رہیں گے۔ سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا 62(1)F کی تشریح کیس کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ 62(1)F کی تشریح عدالتی ڈکلریشن کے ذریعے آئین کو ریڈ آن کرنا ہے۔ آرٹیکل 62(1)F میں درج نہیں کہ کورٹ آف لا کیا ہے۔ آرٹیکل 62(1)F تشریح کیس کا 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی، متعدد سیاستدانوں کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے کھل گئے۔ نواز شریف کو اقامہ کیس میں نااہل کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم ہو گیا۔ فیصلے کے بعد 62(1)F میں نااہلی الیکشن ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ الیکشن ایکٹ میں 62(1)F کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال مقرر ہے۔ مسلم لیگ نون عدالتی فیصلے پر خوشی سے نہال، شہر شہر مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ لودرا میں جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہونے پر IPP کارکنوں کا جشن۔ نااہل کر کے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا گیا، 2017 میں خوشحالی کا سفر کرتے ملک کو تجربے کی نظر کیا گیا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اس نے انصاف کیا۔ نواز شریف کا عدالتی فیصلے پر رد عمل، قائد نون لیگ نے نااہلی ختم ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ جاتی امراء میں نواز شریف کو مشاورتی اجلاس کے دوران فیصلے سے متعلق بتایا گیا۔ مریم نواز نے والد کو عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی نواز شریف اور جہانگیر ترین کو دلی مبارکباد، کہا اعلیٰ عدلیہ کا تاحیات نااہلی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ خوشایند ہے۔ نواز شریف سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے موڑ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا پاک برطانیہ مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ جین میرٹ نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد بھی نواز شریف کا چہرہ اترا ہوا ہے، لگتا نہیں وزیر اعظم بن پائیں گے۔ اگر انہیں یقین ہوتا تو یہ انتخابی مہم چلا رہے ہوتے۔ بلاول بھٹو نے طنز کے تیر چلا دیے، بانی PTI پر بھی کڑی تنقید کی۔ سابق چیئرمین غلطی مانے اور توبہ کرے، انہوں نے سیاست میں جو کچھ کیا وہ خود بھگت رہے ہیں۔ بانی PTI بے گناہ ہے تو انہیں جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے نظام عدل پر سوال اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ کے لیے موقع ہے کہ اپنے ادارے سے داغ کو دھوئے۔ میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا چاہے اقوام متحدہ قرارداد پاس کر دے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر گفتگو، ملکی سیاسی صورتحال اور پاکستان کے آئندہ انتخابات پر بھی بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری اور ڈونلڈ بلوم کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی۔ آصف زرداری کا دورہ لاہور مکمل، سابق صدر 13 ساتھیوں کے ہمراہ کراچی پہنچ گئے۔ الیکشن سے قبل اہم پیش رفت، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاہدہ طے پا گیا۔
IPP کو قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دیے جانے کا امکان. فردوس عاشق اوان، ہمایوں اختر، فروخ حبیب اور نوریز شکور کو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا. بلے کا نشان PTI کو ملے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ میں کل سماعت ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت 15 جنوری کو ہوگی. PTI کو 3 روز تک جواب جمع کرانے کی مہلت. سانحہ 9 مئی کی ایک اور ویڈیو ناقابل تردید شواہد کے ساتھ منظر عام پر خصوصی جماعت کے تقریب کاروں کی شرپسندی سے اسپتال تک محفوظ نہ رہے. شرپسند عناصر کو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی میں حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. اسپتال میں توڑ پھوڑ اور آگ کی وجہ سے پھیلے دھوئیں کے مناظر ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہے ہیں. سانحہ 9 مئی کے اشتہاریوں اور دیگر ملزمان کے خلاف پھر کریک ڈاؤن. پولیس کی آپریشنز اور انویسٹیگیشن ٹیموں کو ٹاسک سونپ دیا. 9 مئی واقعات کے لاہور میں 14 مقدمات درج ہوئے. سندھ میں وزارت اعلیٰ کا مشترکہ امیدوار ہوگا. نون لیگ اور MQM کا اعلان. سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق سفارشات تیار. NA 242 کا فیصلہ اعلیٰ قیادت پر چھوڑ دیا گیا. امین الحق کہتے ہیں نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے تو MQM ووٹ دے گی. نون لیگ کے ساتھ 90% معاملات طے ہو چکے. رانا مشہود نے کہا عوام کو وہ پاکستان دینا ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی. مغویوں کی بازیابی. تنگوانی میں پولیس اور رینجرز کا ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن. 8 بختر بند گاڑیوں، کمانڈو سمیت 800 جوان شریک. دونوں طرف سے شدید فائرنگ، راکٹ لانچر اور گولے فائر. سیکیورٹی فورسز نے ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا. لاہور ڈیفنس میں خاتون نے کیفے کی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی. ذہنی معذور علینا نامی لڑکی کی حالت خطرے سے باہر. اسپتال میں علاج جاری. پولیس نے لڑکی کا بیان ریکارڈ کر لیا. کیفے سیل کر کے تحقیقات شروع کر دی. والد کا کہنا ہے بیٹی 2 راتوں سے مسلسل جاگ رہی تھی. T20 سیریز پاکستان کرکٹ ٹیم شاہین افریدی کی قیادت میں نیوزی لینڈ پہنچ گئی. محمد رضوان نائب کپتان مقرر. قومی ٹیم آج سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی. 5 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 12 جنوری کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. فحش ڈانس پر سٹیج اداکارہ خوشبو قانون کی زد میں. DC لاہور نے خوشبو پر پابندی لگانے کی درخواست محکمہ داخلہ کو بھجوا دی. فحش ڈانس کرنے پر اس سے پہلے بھی 2 نوٹسز جاری کیے لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. اور فن کے سلطان راہی کی 28ویں برسی. پاکستانی فلم انڈسٹری پر طویل عرصے تک راج کیا. سلطان راہی نے 1000 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. ایک وقت سلطان راہی کا نام ہی پنجابی فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا.